سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ علامہ نے پہلا آپ کو جو بتایا تھا رکن اول توحید. سو دوسرا جو اسلام کا رکن ہے وہ ہے رسالت. تو آج ہم رسالت کے بارے میں وہ آپ کو وہ اپنا نقطہ نظر آپ کو بتائیں گے اور اس سے وہ آپ کو سمجھانا ہے بیسیکلی کہ رسالت کا مقصد کیا ہے اور وہ کرتی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ایک امت کو آرگنائز کرتی ہے. سو یہ علامہ کے جو اشعار ہیں کہ اس سے ہمارے لیے رسالت کی امپورٹنس جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. تو رسول اللہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وہ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اگلے بند میں یہ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. سو اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ رسالت کے اوپر اور یہ جو علامہ کا نقطہ نظر آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں بھی کوئی اتنا زیادہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں. بنیادی طور پر وہ آپ کو یہی وہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ رسالت کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. سو یہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ باقی جو ہے یہ ایکسپلینیشن ہے اس کی کہ رسالت کی بنیاد جو سب سے پہلی چیز جو نبی یا رسول آ کے سکھاتا ہے وہ توحید کا آپ کو درس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ توحید ہی کو اپنی وہ بنیاد بناتا ہے. سو وہ اگلے ٹاپک میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ ایسنس آف توحید کیا ہے، جس کی بیسس کے اوپر سارا اسٹرکچر جو ہے وہ رسول اپنا اور ایک وہ امت کو کس طرح اس کو ایک اجتماعی شکل جو ہے وہ فراہم کرتا ہے رسول. اور اس میں وہ یہی تھا کہ مثلاً کہ اسی میں ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ سارے لوگ جو تھے ایک منتشر تھے اینڈ مطلب بادشاہت بھی جو تھی اس زمانے کے اندر اس میں کیا سلسلہ تھا کہ وہ پھر آپ غلام ہی تھے. جو رعایا کی حیثیت تھی وہ رعایا دیکھیں غلام ہوتی ہے، جو شہری ہے وہ آزاد ہوتا ہے. اور یہ آئی تھنک ایک اس قسم کا فرق یہ رومنس بھی رکھتے تھے ہے نا. ہاں ایک سٹیزن ہے اور ایک سلیو اور سٹیزن کے اندر فرق رکھتے تھے وہ. سو سٹیزن کے جو شہری کے ہیں اس کے رائٹس ہوتے ہیں اور رعایا کے جو ہیں وہ رائٹس ایز سچ نہیں ہوتے. اگر وہ ہیں بھی صحیح آپ کو دکھائے بھی جاتے ہیں تو وہ سطحی ہیں. سو پہلے شعر میں وہ شروع کرتے ہیں کہ تارے کے آفل ابراہیم ہے خلیل، انبیاء را نقش پائے او دلیل. یہ سارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم سے شروع ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خدا کے جب متلاشی ہوتے ہیں اس ذات کے کہ کون سب سے بڑی ذات ہے، تو وہ ہر اس چیز کو دیکھتے ہیں، ستارے کو، چاند کو، سورج کو، جس کو ہم آفل کہتے ہیں. آفل وہ جو کہ غروب ہو جانے والی ہو،
یا جس کو زوال ہو، جو کہ تخلیق کی گئی چیز ہے، اور جو بھی چیز وجود میں آئے گی اس نے تباہ ہونا ہی ہونا اس میں. مطلب اس سے یہ ایک پتھر پر لکیر بات ہے. تو وہ اس طریقے سے وہ خدا کی ذات تک وہ پہنچتے ہیں. وہ تارک مطلب ترک کرتے ہیں ہر ایسی چیز کو جو کہ جس کو زوال ہے، جس کو موت ہے، جو کہ غروب ہونے والی ہے. تو وہ علامہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے لیے حضرت ابراہیم جو ہیں انہی کا راستہ، انہی کی جو وہ توحید کو جو اپنا وہ بنیاد بناتے ہیں، تو انہی کے راستے کے اوپر تمام کے تمام انبیاء چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں تارک کے آخر میں دیکھیں کہ یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کریٹڈ ہے وہ آپ کا خدا نہیں بن سکتی، کیونکہ جس چیز کو یا جو بھی کوئی شے ہے، یا کوئی آپ ماڈرن ٹائمز میں دیکھ لیں، آپ انسان کو یا کسی کو بھی ایسا کو آپ وہ درجہ دے دیں، چاہے کوئی کوئی اسکالر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی آپ نے کوئی پیر ایسا پکڑ لی ہے، وہ ایٹریبیوٹس آپ کسی اور کو نہیں کر سکتے. اس کو وہ مطلب کہ اس کو وہ آپ ان کی وہ ایٹریبیوٹس اس کو نہیں دے سکتے آپ، وہ خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں. سو یہ جو ہے وہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم خدا بنا لیتے ہیں وہ کسی بھی فارم میں ہو، وہ سارا کا سارا کچھ وہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ خدا کی ذات ہی ہے جو کہ ختم نہ ہونے والی، ہمیشہ تھی، ہمیشہ سے تک رہے گی وہ. سو حضرت ابراہیم کو اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کی نماز کے اندر، درود کے اندر، میرے خیال میں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ واحد نبی ہیں، اور ان کی آل اولاد جو آگے سے ہے کہ ان کے اوپر بھی درود بھیجے بغیر آپ کی نماز نہیں مکمل ہوتی. سو وہ کہتے ہیں کہ آن خدائے لم یزل را آیتی داش در دل آرزوئے ملتی، کہ حضرت ابراہیم جو تھے نا وہ خدائے حی و قیوم کی ایک نشانی تھے. وہ لم یزل جس کو کوئی زوال نہیں، جو کہ حی ہے اور جو کہ قیوم ہے. حی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا. تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ اپنے دل میں ایک ملت کی آرزو رکھتے تھے، ایک ڈیزائر رکھتے تھے کہ میں ایک ملت کو تشکیل دوں جو کہ توحید کی پابند ہو، اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کی نشو و نما کی جائے. تو یہ آپ کو یہ تاریخ بھی ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ آئی تھنک قرآن کے اندر بھی شاید اسی طرح ہی آیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم نے ایک خواہش اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جو ہے وہ میری نسل کے اندر جو ہے وہ اور بھی نبی جو ہے ان کو پیدا کر، اور وہ سلسلہ جو ہے سلسلہ بھی میری نسل کے اندر، ہاں میری نسل کے اندر یہ سلسلے کو جو ہے یا اللہ تو اسے جاری اور ساری کر سے. تو جوئے عشق چشم میں بھی خوابش چکید، بڑی ان کی جوئے عشق، ان کے آنکھوں کی ندی، یعنی بے شمار عشق روانی سے جو ہے انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی، اور کئی راتیں وہ جاگ جاگ کر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر انہوں نے دعا کی. تو پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول کی. تا پیام تحرہ بیتی شنید، یہ تحرہ بیتی جو ہے یہ قرآن کی یہ آیت ہے. اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس کے گھر کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی، اور ان کو وہ بتایا کہ آپ نے ادھر جا کے میرا جو ہے وہ گھر بنانا ہے، اور جو ہے اب میں وہ وہاں پہ یہ فالوئنگ چیزیں جو ہیں آپ نے وہاں پہ
وہ پریکٹس کرنی ہے، امپلیمنٹ کرنی ہے. نمبر 1 توحید. وہ کہہ رہا نا کہ میرا کوئی شریک نہ ہو، صرف میں ہی، میری، آئی ایم دا اونلی ون ہو شوڈ بی ورشپڈ. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو اسی آیت میں جو کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر ستھرا رکھ طواف کرنے والوں کے لیے، پاکیزگی، طہارہ، طہارت سے. سو یہ دو اس میں چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر آپ اس کو آپ دیکھیں اسی آیت سے کہ ستھرا رکھ طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدے والوں کے لیے، یعنی کہ عبادت کے لیے بھی پاکیزگی جو ہے وہ شرط ہے. اور مطلب کہ صرف ظاہری ہی نہیں، باطنی بھی. سو بہر ما ویرانہ یہ آباد کر، طائفان را خانہ بنیاد کر. تو انہوں نے ہمارے لیے اس ویرانے کو، جہاں پہ کعبہ آباد کیا گیا وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، بیابان مطلب غیر آباد بالکل جگہ تھی، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اس خدا کے گھر کو انہوں نے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے، تاکہ یہ امت جو ہے اس کی تشکیل کی جا سکے. اور طائفان را خانہ بنیاد کرد. اور یہ طائف جو ہے طواف کرنے والوں کے، یعنی کہ انہوں نے طواف کرنے والوں کے لیے جو ہے ایک وہ اس گھر کی بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ کو انہوں نے تعمیر کیا. سو تب جہاں کے تا نہال تب الینا غنچ باست، صورت کار بہار ما نشست. تو یہ تب الینا جو ہے یہ بھی آیت ہے سورہ بقرہ میں 128 نمبر. یہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری تو یہ قبول ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا. اس میں آیت کو اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں سے کتنی وہ آپ کے لیے وہ گائیڈنس اور وہ اس کی ڈائمینشنز جو ہے وہ نکل آتی ہیں آپ کے لیے وہ گائیڈنس کی. کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو ہے اپنا فرما بردار بنا. فرما بردار وہ ہوگا جو کہ اس کا حکم مانے گا. ادب بھی بیچ میں آئے گا اس کے اندر. اور پھر وہ مطلب کہ آگے سے ہے کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت کو پیدا کر کہ وہ بھی تیری اطاعت کرنے والی ہو. فرما برداری کے ساتھ اطاعت لازم و ملزوم ہو جائے گی. اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، کہ ہمیں وہ طریقہ بتا جس سے ہم تیری صحیح طرح عبادت جو ہے تیری کر سکیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو عبادتیں سکھانا یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ آپ کو رسول سکھاتا ہے. آپ کو نہیں تھا پتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ کس طرح لینا ہے، پاکیزگی کی حالت میں لینا ہے، ادب سے لینا ہے، اطاعت کیا ہوتی ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو رسول سکھاتا ہے، نبی سکھاتا ہے آپ کو. اور مطلب آبویسلی جب آپ خدا کے راستے کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے اس راستے پر نہیں تھے، اور آپ سے بہت ساری ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناپسند فرماتا ہے اور حکم دیا کہ آپ اس سے گریز کریں. تو پھر وہ توبہ کا عنصر آ جاتا ہے بیچ میں کہ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. اور توبہ قبول کرنے والا اگر وہ رحم و کرم کرنے والا نہیں ہے تو توبہ کیسے قبول کرے گا؟ تو پھر اگلا وہ جو ہے جملہ کہ تو بھی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا. اور رحم تو مطلب کہ وہ معافی کے آ گیا. کرم کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اسی جو ہے نا مطلب کہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جب ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کے کرم کی وجہ سے ہی کھلتے ہیں. سو
آگے علامہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ پے کرے ماں آفرید وز رسالت در تن ماں جان دمی. تو اس نے ہمارا ایک جسم تو ایک لوگ اور وہ سارا مجمع جو ہے وہ پیدا کیا ہمارا، لیکن اس کے اندر جو روح تھی وہ رسالت کی وجہ سے اس نے ہمارے اندر وہ روح ڈالی. بنیادی بات یہ ہے کہ اس نے جسم تو وہ پیدا کر دیا، یعنی کہ افراد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کر دیا، تو رسالت کی ہی بدولت ہم توحید سے آگاہ ہوتے ہیں، اور رسالت کی وجہ سے ہی ہمارے اندر وہ ایک یونٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. وہ اس میں آپ کے سوال کا بھی جواب آ سکتا ہے جب آپ وہ بات کرتے ہیں نا کہ اسلام میں بنیاد کیا ہے، نیشنلزم کی، یا مسلم یا اسلامک نیشنلزم کیا ہے، اینڈ یعنی کہ ان کو اس چیز کو ہم کنفیوز کرتے ہیں ود دا ویسٹرن کانسیپٹ آف نیشنلزم سے. تو ادھر وہ بھی آپ کو وہ پتہ لگے گا. تو حرف بی صوت اندرین عالم بدیم از رسالت مصرعی موزون شدیم. تو ہماری حیثیت اس طرح تھی جس طرح کہ ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، لیکن کوئی آواز نہیں ہے اس کی، مطلب ہاں. تو از رسالت مصرعی موزون شدیم. تو ہم یعنی کہ کسی قابل تھے نہیں، اور ہم جو ہے وہ رسالت کی وجہ سے کہ ہم کسی قابلیت کے ہم اہل ہوئے، یعنی کہ ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ رسالت نے ہی ان کو ہمیں راستہ بتایا کہ کس طرح ابھار کر آپ نے وہ باہر لانی ہے. از رسالت در جہان تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما. تو رسالت کی وجہ سے ہی دنیا میں ہماری تکوین ہوئی. تکوین کہتے ہیں تخلیق، وجود میں آنا، یعنی پیدائش، آپ کا جو برتھ ہوا امت کا وہ اسی طرح ہی ہوا، اور انہی کی وجہ سے ہمارا وہ دین اور ہمارا آئین جو ہے ہمیں وہ پتہ لگتا ہے، اور انہوں نے رسالت نے ہمیں یہ سکھایا. تو آپ یہ دیکھیں گے آگے کہ رسول اللہ نے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو یہ سکھائی ہیں. اور اس کو یہ ابھی ادھر یہ بات ہو رہی تھی وہ کمرے میں کہ اس کو آپ نے بہت زیادہ اس ایک مایوپک سینس میں نہیں لینا یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ یہ سارا کا سارا آپ کی بنیاد بنتا ہے آپ کے لیے. اٹ کنیکٹس یور پاسٹ اینڈ دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر ود اٹ. تو اس چیز کو آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو وہ ایسا کوئی نظریہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو کہ آپ کو ماضی میں ہی کھینچ کے لے جائے. یہی نظریہ آپ کو علامہ آپ کو بتائیں گے کہ فیوچر میں آپ کو کس طرح جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے. از رسالت 100,000 ما یک است جزو ما از جزو ما لا ینفکست. کہ یہ ہمارے میں جو اتحاد جو بنتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے ہی بنتا ہے، کہ اسی کی وجہ سے ہم سینکڑوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ ہم ایک ہیں، اور ہمارا جو جز، ہمارا جو حصہ ہے وہ باقی جز سے جو ہے وہ الگ نہیں ہو سکتا. وہ تو بنیادی طور پر وہ ایک ملت اسلامیہ کی ایک وحدت کی آپ کو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو مطلب کہ موجودہ دور میں دیکھیں تو وہ وحدت آپ کو اس طرح نظر نہیں آتی. بٹ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا آئیڈیل ہے، اور جو کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے اوپر کس طرح آپ نے کار بند رہ کر آپ وہ اپنی ایک
وحدت جو ہے اپنے ایک قوم کے اندر اپنی آپ وہ اس کو قائم رکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اور قائم رکھ سکتے ہیں اسے. اون کے شان اوست یہدی من یرید از رسالت حلقہ گرد ما کشید. یہ بھی آیت کا حوالہ ہے کہ وہ ذات باری جس کی شان یہدی من یرید ہے، اس نے رسالت سے ہمارے گرد ایک حلقہ کھینچ دیا. حلقہ کھینچنے سے کیا مراد ہے؟ دائرہ. ہاں، وہ اس سے کیا مطلب کہ آپ کے گرد جو حلقہ کھینچ دیا، آپ کو اکٹھا کر لیا اس نے. یعنی کہ آپ انڈیویجولز بھی ہیں لیکن آپ ایک ہی پلیٹ فارم، ایک ہی بیس کے اوپر آپ کھڑے ہیں. تو آپ یعنی کہ جسمانی طور پر چاہے آپ کے اندر فرق ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا بھی، لیکن روحانی طور کے اوپر، فکری طور کے اوپر آپ کو اندر وہ وحدت جو ہے وہ پیدا کر دی ہو. سو حلقہ یہ ملت محیط افساستی مرکز او وادی بت ہاستی، کہ یہ جو حلقہ ملت ہے یہ تو ایسا ہے کہ محیط کہتے ہیں سمندر کو. یہ ایک ایسا یہ ہے، یہ افزاستی سے ہے، افزادن، یہ اس کا پتہ نہیں فارسی لفظ جو ہے وہ فزودن شاید اس کا مطلب ہے بڑھنا. یعنی کہ یہ حلقہ ایسا ہے کہ اس کو یہ لمٹ لیس جو ہے اس کے بڑھنے کی اس کی پوٹینشل ہے، لیکن اس کا مرکز جو ہے وہ وادی بطحا ہے، مکہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ آگے آپ جو ہے نا، یہ جب یہ بنیادی آپ یہ سارے نظریے کو سمجھ جائیں گے اسے رسالت کے، تو آگے ایک علامہ کی نظم ہے کہ کیوں جو ہے اس مثنوی کا حصہ ہے کہ ایک پیکر محسوس کی کیوں ضرورت ہے، کعبہ کی کیوں ضرورت ہے. وہ آپ کے اوپر وہ دوسرے مذہب والے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ بھی تو ایک وہ پتھر کو ایک کمرے کو آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے بتوں کے اوپر سجدہ ریز ہونے سے کیوں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. بہرحال ایسی وہ یہ کہتے ہیں کہ ماز حکم نسبت او ملتیم اہل عالم را پیام رحمتیم. تو ہمارا جو رسالت سے تعلق ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ ہم ایک ملت ہیں. دیکھیں خدا ہر ایک ہے، لیکن آپ جو ملت بنتے ہیں وہ آپ کے رسول آپ کو ایک ملت بناتے ہیں. جس طرح انہوں نے شروع میں کہا ہے کہ خدا تو جسم پیدا کرتا ہے لیکن اس میں روح جو ہے وہ رسالت کے ذریعے ہی پڑتی ہے اس کے اندر. ہم اہل جہاں کے لیے رحمت کا پیغام ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جو ہے وہ کہا گیا ہے. از میان بحر او خیزیم ما مثل موج از ہمی نمی ریزیم ما. تو آگے اسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے وہ مطلب یہ جو مثال دیتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جس طرح سمندر میں موجیں مل کر اٹھتی ہیں وہ، اور ایک دوسرے سے وہ الگ نہیں ہوتی. آپ وہ دیکھیں کہ موج جو اٹھتی جاتی ہے تو وہ سمندر سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. جب سمندر سے وہ الگ ہوگی تو وہ موج کبھی بھی نہیں بن سکتی. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے وہ آپ کی ملت کی ساتھ وہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار، وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی موج ایک انڈیویجول ہوتی ہے نا. ہاں تو موج ہے دریا میں، بالکل یہ صحیح کہا تم نے کہ وہ موج سمندر میں ہی اٹھے گی تو موج بنے گی، ادروائز موج نہیں بن سکتی. اپنی اصل سے کٹ جائے وہ موج نہیں بن سکتی. تو یہ وہ امت ہے کہ امتش در حرز دیوار حرم نارزن مانند شیران در عجم
کہ یہ امت ہے کہ جو کہ اس جو ہے وہ حرم کی دیوار کے سائے میں، اس کی پناہ میں حرم کے، وہ اس طرح نعرہ زن ہے جس طرح شیر جنگل میں دھاڑتے ہیں۔ تو اس سے وہ آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اس آپ کا جو بائنڈنگ نقطہ کیا ہے، توحید ہے۔ تو توحید کی وجہ سے آپ کے اندر وہ جو کامل ایمان کی بدولت جو آپ کی ملت اسلامیہ میں ایک وہ جوش، جذبہ، بے خوفی، سب سے پہلی چیز ہے توحید کی، کہ خدا کے علاوہ آپ نے کسی اور کو خدا نہیں ماننا، اور جب آپ نے اس چیز کا اقرار کر لیا تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہونا۔ سو یہ آپ کو انہوں نے یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قصیدہ بردہ کے ایک شعر سے ماخوذ ہے اس کا ترجمہ، جس کا وہ قصیدہ بردہ نا امام بصیری کا لکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر انہوں نے نعت لکھی تھی۔ تو حضور نے اپنی امت کو ملت کے حصار میں اس طرح بٹھا دیا جس طرح شیر جنگل میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کہ شیر کے بچے بھی تو پھر شیر ہی ہیں نا، لیکن اصل جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن میں انہوں نے ابھر کے تو اپنی وہ شیر ہونا اچیو کرنا ہے۔ ابھی اگلے دو شعر ہیں یہ علامہ کے، ان کو آپ چاہے وہ جوش جذبے سے سمجھ لیں یا ان کو کسی اور نظریے سے آپ وہ دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان، ان کی ذات کے بارے میں کہ مانیے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدہ صدیق اگر، کہ اگر تم میری بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم اس کی تحقیق کرو، مطلب تحقیق کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کرنی مطلب سچے دل سے کسی بائسس کے نہ رکھ کر جینوئنلی تحقیق کرو، اس کے اوپر تم سوچ بچار کرو، اور بنگری با دیدہ یہ صدیق اگر، اور اگر تم حضرت ابو بکر کی نگاہوں سے جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں تو اس کو تم سوچو اور سمجھو۔ اب یہ صدیق حضرت ابو بکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور صدیق ایک سچے انسان کے طور کے اوپر بھی آپ حقیقت میں وہ ہے جو اگر آپ وہ کریں تو کیا ہوگا کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد۔ نہیں وہ تو ان کے بارے میں ہے نا، کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں ہے یہ، کہ مطلب کہ دیکھو نا آپ کو وہ توحید سے وہ لے کے آ رہے ہیں کہ خدا تک انہوں نے آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ میں ابھی وہ شعر دیکھ رہا تھا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ دانائے سبل جو کہ سب وہ راستے اور راستہ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کو خدا تک کس طرح لے کے جا سکتا ہے، وہ جانتے ہیں راستہ، آپ نے اپنی طور پہ دریافت نہیں کیا۔ وہ یہ جتنے اولیاء اللہ بھی جو خدا تک پہنچتے ہیں ان کے راستے پہ چل کے پہنچتے ہیں، جو ان سے کٹ گیا وہ کبھی بھی ادھر اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور ختم الرسل ہیں، اس کے بعد کوئی ان کے بعد جو ہے وہ نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، کوئی کتاب نہیں آنی۔ سو ان کا جو حرف ہے وہ حرف آخر ہے ان کا، اور مولا کل وہ پوری کائنات کے دین، مطلب کہ اس جہاں کے اگلے جہاں کے جو ہیں وہی آقا ہیں ہمارے۔ اور کیا ہے اگلا مصرع؟ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ وہ میں ترجمہ دیکھ رہا تو اس نے کہا جی انہوں نے جی غبار راہ کو وادی سینہ کا درجہ دے دیا۔ وہ غبار راہ کون تھے؟ وہ غبار راہ جو ان کی تھی، عرب قوم تھی وہ ان کی، کہ ان کے اندر جب انہوں نے توحید کی وہ روح جب ان کے اندر وہ پھونکی تو ان کو انہوں نے اس درجے پہ لے گئے کہ ان کو ان کی وہ یہ جو آپ یہ پڑھا تھا کہ یہ
طاہرہ بیتی والا کہ پاکیزگی، ان کو باطن کی پاکیزگی بھی ان کو ایسی ان کو وہ سکھائی کہ ان کا وجود جو تھا وہ خدا کی تجلیات کے مستحق ہو گیا. ہاں تو مطلب کہاں سے ایسی قوم جس کے اوپر نہ رومن جو تھے وہ اس کو کسی قابل سمجھتے تھے، نہ ایرانی ان کو کسی قابل سمجھتے تھے، کہ اس قوم کو اٹھا کر کہاں سے کہاں تک غبار راہ کو وہ مقام و مرتبہ دے دیا جہاں پہ خدا جلوہ گر ہوتا ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. اب یہ اب آپ اس کو دیکھیں تو علامہ کا یا تو وہ عشق رسول ہے، ایک جوش و جذبہ جو ہے وہ مار ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ ان دا سینس کہ جو ہے کہ مطلب کہ یہ تو یہاں جو بیان کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ علامہ کی ایک اپنی نظم ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ہاں ہاں صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. ہاں تو بٹ دا تھنگ از دس کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ خدا تو نہیں نظر آتا ہے کسی کو، لیکن رسول کا تو وجود ہے نا، کیونکہ کسی نے ایکسپیرینس کرنا ہے تو مدینہ جا کے دیکھ لے، وہ آپ کو ان کی پریزنس محسوس ہوتی ہے وہاں پر، بیکاز ہی از دیئر. مطلب آپ کسی بھی پرسپیکٹو سے دیکھیں، دنیاوی پرسپیکٹو سے دیکھیں، ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھیں، مطلب کہ جس طرح جو ہے نا آپ یہ علامہ کو یہ جو تھا نا جو پرنسپل تھا ایف سی کالج کا، اس نے ان ون آف دا سیشنز جو ان کو پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں. اور اس نے کہا وہ کیسے، آپ تو فلسفی ہیں، تو فلسفیوں کا تو عموماً جو ہے خدا پہ یقین ہی نہیں ہوتا، تو آپ کس طرح خدا کے اوپر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں؟ تو ہی سیڈ بیکاز محمد سیڈ سو. مطلب آپ اس میں یہ چیز وہ دیکھیں کہ ان کی ذات ہی آپ کو خدا تک پہنچانے والی. اس کو مختلف زاویوں سے آپ جس سے بھی اس کو اور جتنا بھی کھولنا چاہیں گے آپ اس کی شعر کی وسعت کو آپ وہ کھول سکتے ہیں. کیونکہ اس سے اگر ہم اس کا جو پڑھیں گے وہ تو بالکل ہی اس کے بارے میں بتا رہا ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے. ہاں بالکل بالکل، جس میں آپ وہ غالب کا بھی وہ شعر رکھ لیں کہ حق جلوے غرض طرز بیان محمد است، آری کلام حق بزبان محمد است. مطلب کہ اب ایکچولی ہمارے کچھ فرقے جو کہ رسول اللہ کی ذات کو جو ہیں وہ یہ کہہ کر وہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھی ان کو تو ایک محدود کر دیتے ہیں، ان کو ایک صرف اعلی کار بنا دیتے ہیں ان کو، اور اس میں جو ہے وہ ان کی شخصیت جو ہے وہ انڈرمائن ہوتی ہے اس طریقے سے. لیکن علامہ اس نقطۂ نظر کے نہیں تھے، یہ سارا کاٹ بھی دینا بیچ میں. اینی وے بہرحال کسی نے ایگری کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے، یہ اس کا اپنا جو بھی نقطہ نظر ہے وہ ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید ملت است. کہ جو ہے قلب مومن مسلمان کے قلب کے لیے، اس کے وجود کے لیے جو ان کی کتاب ہے، رسول اللہ کی جو کتاب ہے، وہ ایک قوت کا باعث ہے اس کے لیے وہ. اور ان کی جو حکمت ہے وہ اس طرح ہے حبل الورید، یعنی کہ قرآن کی جو حکمت ہے وہ ملت کی شہ رگ کی طرح اس کی حیثیت ہے.
یعنی کہ اس کے بغیر اگر آپ وہ اس کی حکمت سے آپ وہ ہٹیں گے، اس کی تعلیم سے، اس کی دیکھیں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مسلمان قوم قرآن سے کٹی، وہ نہ صرف قرآن سے کٹی، وہ رسول سے کٹی اور خدا سے بھی کٹ گئی وہ. اینڈ آپ آج کل کے زمانے میں یہ آپ اسی طرح ہی دیکھیں، یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کی، کہ وہ یہ جو کتاب ہے ہمارے لیے مطلب چند نیشنز کے لیے یہ کوئی قوت کا باعث ہے، تو جن کے لیے قوت کا باعث نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے وہ دور سے بیٹھ کے غزہ کی صورتحال کو یا وہ مطلب کہ غلامی اختیار کرنے والے آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان قوموں کو جو جس نے ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے. سو دامنش از دست دادن مردن است چون گل از باد خزان افسردن است. تو وہ یہاں پہ علماء کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا دامن چھوڑنا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ مر گئے، یو آر نو لانگر لیونگ، یو اسٹاپ ایگزسٹنگ اگر آپ نے ان کا دامن جو چھوڑ دیا. اور اس طرح آگے سے مثال دیتے ہیں کہ جس طرح خزان کے موسم کے اندر ایک پھول جو ہے وہ مرجھا کر وہ مر جاتا ہے، تو آپ کی کیفیت اس طرح کی ہوگی ان کے دامن کو چھوڑنے سے. زندگی قوم از دم او یافت است این سحر از آفتابش تافت است. کہ قوم نے اگر امت نے زندگی پائی ہے تو ان کے دم سے پائی ہے، ان کی بدولت پائی ہے. وہ پیچھے وہ کہہ رہے ہیں نا جو شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم پیدا کرتا ہے تو امت کے اندر روح جو ہے وہ رسالت پیدا کرتی، تو رسول اللہ نے ہمارے اندر جو ہے وہ روح جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے. تو اگر آپ ان سے اپنا دامن وہ جو ہے وہ چھڑا لیں گے یا ہاتھ ان کا وہ چھوڑ دیں گے تو آپ کی حالت ایسی ہوگی، ایک مردہ جیسی آپ کی حالت ہوگی، کیونکہ زندگی جو ہے ہم نے انہی کی بدولت جو ہے وہ حاصل کی ہے. ان سحر از آفتابش تافت. تو یہ جو ہماری سحر ہے، ہماری صبح، یعنی کہ صبح کے اندر کیا ہوتا ہے، صبح کے اندر سارا کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے. یہ جو ہماری جو صلاحیتیں، ہمارا جو بھی ہماری ایگزسٹنس آپ کو نظر آتی ہے، یہ ان کی بدولت ہے. ہماری پہچان کیا ہے؟ وی آر نون ایز محمدنس. سر جواب شفا میں بھی جو ہے وہ یہی ہے، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. اس میں تو وہ بھی ہے نا کہ مطلب کہ یہ کائنات نہ ہوتی، اگر اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات ہی نہ پیدا کرتا. اس میں وہ باقی اور بھی بڑی وہ آ جاتے ہیں وہ صوفیانہ چیزیں بھی. سو فرد از حق ملت از وی زندہ. جو فرد ہے وہ تو خدا کی وجہ سے زندہ ہے، لیکن ایز اے ملت ہم رسول اللہ کی وجہ سے زندہ ہیں. ہماری روح، ہماری شہرک جو ہیں انہی کی ذات ہے. از شوائے میرے او تابنداز. اور ان کی اس محبت کی شعاع، ان کے سورج کی، یا مہر محبت کو بھی کہتے ہیں، سورج کو بھی کہتے ہیں. سو ان کی جو ہے وہ شعاع مہر، ان کی نظر کرم، ان کی محبت کی وجہ سے ہم یہ تابندہ ہیں، ہم چمک رہے ہیں، ہم روشن ہیں، اور یہ ملت جو ہے وہ وجود میں وہ آئی. آگے کہتے ہیں کہ از رسالت ہم نوا گشتیم ما ہم نفس ہم مدعا گشتیم ما. اور وہی چیز آپ کو مختلف وہ زاویوں سے بتا رہے ہیں کہ رسالت کی وجہ سے ہم ایک آواز بن گئے، ہمارا سانس بھی ایک ہے اور ہمارا مدعا بھی ایک ہو گیا. مدعا کیا ہے کہ مطلب ہم نفس کیا، ہم توحید کا دم بھرتے ہیں، اور ہمارا مدعا جو ہے وہ توحید کی بنیاد کے اوپر ہی اپنی ملت کو استوار کرنا وہی ہے. کثرت ہم مدعا وحدت شود پختے چن وحدت شود ملت شود. تو جب کثرت میں ملٹیپلسٹی میں
ہم جب مدعا ایک بن جائے تو پھر آپ میں یونٹی آ جاتی ہے. وہ علامہ کے وہ دوسرا بھی شعر ہے نا کہ چیست ملت ای کہ گوئی لا الہ، کہ ملت کیا ہوتی ہے اے سب جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہو، تو ملت کیا ہوتی ہے؟ صد ہزار با ہزاران چشم بودن یک نگان، کہ آپ کی چشمے یا نظریں تو جو ہیں وہ ہر ایک کی الگ ہیں، لیکن یک نگاہی جو ہے وہ آپ کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ ملت بنتے ہیں. تو وہ آپ میں یک نگاہی کون پیدا کرتا ہے؟ وہ رسول آپ کے اندر یک نگاہی پیدا کرتا ہے. اور کس کی بیسس پہ وہ یک نگاہی پیدا کرتا ہے؟ توحید کی بیسس کے اوپر. وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ توحید کو اپنی زندگی کا، اپنی ذات کا حصہ آپ نے کس طرح بنانا ہے اسے. زندے ہر کثرت ز بندے وحدت است، وحدت مسلم ز دین فطرت است. ہر کثرت کا وجود جو ہے وہ وحدت کی زنجیر سے قائم ہے، اور مسلمانوں کی وحدت دین فطرت جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی بدولت ہے. وہ ہم جو ایک ہیں وہ اسلام کی بدولت ہے. اب اسی کی بیسس کے اوپر علامہ کا کانسیپٹ آف وہ روحانی جمہوریت یا اسپریچول ڈیموکریسی جو ہے وہ بھی نکلتا ہے اس کو. لیکن ایسا ہے نہیں ہے بائی دا وے. آپ دیکھ لیں کس طرح ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مطلب صوبائیت پرستی میں ہم بٹے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ سے. وے فارورڈ تو آپ کا وہ یہی ہے، اس کے بغیر یا وہ آپ کا ممکن نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ دین فطرت از نبی آموختیم در رہے حق مشعلی افروختیم. تو یہ جو دین فطرت ہے یہ ہم نے رسول اللہ کی وجہ سے ہی ہمارے تک پہنچا ہے، انہی سے ہم نے یہ سیکھا ہے. اور یہی ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، وہ ذات پات وغیرہ کے اوپر نہیں ہے. وہ ریسزم کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی بنیاد نہیں ہے، جو کہ جس کے اوپر بیلیف جو ہے وہ ہر قسم کا جو دیکھیں ریسزم کے جو اوپر آپ جاتے ہیں نا تو وہ واحد چیز جس کو علامہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ the worst thing in the world is racism. اچھا اب ریسزم کو اگر آپ اس طریقے سے آپ وہ دیکھیں توحید کے سامنے اس کو رکھیں تو اس کو اگر آپ وہ دیکھیں تو توحید کے ایسنس کو ریسزم ہی ہے جو سب سے پہلے اس کی جڑوں کو کاٹتا ہے توحید کی. کیونکہ ایسنس آف توحید کیا ہے؟ ہیومن یونٹی، ایکوالٹی، فریڈم. تو جب ریسزم میں آ جاتا ہے نہ ایکوالٹی رہتی ہے، نہ فریڈم رہتا ہے، ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے، اور نہ ہی یونٹی آف بردرہڈ رہ سکتی. سو ریسزم یا نسل پرستی جو ہے دیٹ از دا ورسٹ فارم آف کفر، وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس میں وہ بلیف رکھتے ہیں. تو اٹ از لائک آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بت ہے یہ جس کے اندر بھی موجود ہے. یہ وہ بت ہے جو آپ کے سامنے فارم میں نہیں ہے، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل کے اندر موجود ہے، جس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کو نہیں توڑ سکتے جب تک آپ کا ایمان توحید پر پختہ نہ ہو. یہ اسی سے ٹوٹتا ہے، اور جب تک وہ موجود رہے گا آپ کے اندر، یہ آپ سوچنے کہ توحید آپ کے اندر جڑ کبھی بھی نہیں پکڑ سکتی. سو ان گوہر از بہر بی پایان اوست، ماں کے یک جانیم ز احسان اوست. کہ یہ موتی یہ اس ذات بے اقدس کے بے کنار سمندر کا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ہم متحد ہیں. تو یہاں پر وہ علامہ یہ اسلام کو وہ جو ہے وہ موتی کہہ کر وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے یک جانیم از احسان اوست، ان گوہر از بحر بی پایان اوست. کہ ایک بے پایان جو ہے وہ بحر سے ہمارا جو ہے وہ خدا کی ذات سے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو وہ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو یہ کس طرح یہ مثال دے رہے ہیں کہ موتی جو ہے وہ سمندر میں سے ہی نکلتا ہے وہ. تو یعنی کہ یہ جو اسلام ہے یہ خدا کی
ایک خدا کی ہیں حکم سے مطلب کہ یہاں پر تو دیکھیں نا کہ مطلب کہ یہ مطلب کہ سمندر کی ذات میں سے ہی موتی نکلتا ہے نا. یس. تو یعنی کہ وہ چیز ہے کہ جو اس کے مطلب ہاں سلطانہ ان ویدت ز دست ماں رود ہستی ماں با ابد ہمدم شود. تو جب تک یہ وحدت یہ ہمارے جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی تو ہمارا جو بقا ہمارے ویل بینگ کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے گا. ویل بینگ میوچول کنیکشن کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے گا. تو اگر یہ حالت وہ رہے گی تو وہ کہتے ہیں تو دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اس کی وحدت تا ابد برقرار رہے گی. کیا کہاں برقرار رہے گی؟ تا ابد. اس بات کو یاد رکھیے گا. یہ آگے جو مثنوی کا حصہ آئے گا جس میں علامہ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جو ملت اسلامیہ ہے وہ ٹائم کے باؤنڈریز سے باہر ہے. وہ یہ وہی بات آپ مطلب وہ پہلے یہاں پہ کر رہے ہیں. وہ تو آگے جا کے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ وہ کس طریقے سے جو کانسیپٹ ہے ملت اسلامیہ کا بیسڈ آن توحید وہ کس طریقے سے وہ ٹائم کی بیریئر سے باہر نکل جاتا ہے. ادروائز جتنی بھی پہلے امتیں آئیں انہوں نے اپنا ٹائم پورا کیا اور اس کے بعد وہ تباہ و برباد ہو گئی. بٹ ملت اسلامیہ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کو پر کبھی زوال نہیں آ سکتا. اور وہ کیوں نہیں آ سکتا زوال؟ کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ خدا کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اور جو چیز بھی خدا کی ذات کے ساتھ یا اس کا ماخذ جو ہے وہ اوریجنیٹ کر رہی ہے خدا کی طرف سے اس کو زوال نہیں ہو سکتا. سو وہ کہتے ہیں کہ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد. سو مطلب کہ وہ آخری نبی تھے, آخری پیغام آ گیا تو پھر خدا نے ہم پر شریعت جو ہے وہ ختم کر دی. اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی اور رسالت بھی جو ہے ہمارے رسول کے اوپر ختم کر دی. کوئی اور نبی نہیں آئے گا ان کے بعد, کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی, کوئی اور ہدایت جو ہے ان کے علاوہ نہیں آ سکتی کیونکہ وہ اپنی ہدایت جو ہے ان کی وہ پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اب یہاں پر وہ آپ جو میں نے پوائنٹ یہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو شریعت ختم, اس کو اگر آپ نے کچھ لوگوں نے اس کو ہم نے وہ ریکنسٹرکشن میں وہ پڑھا بھی ہوا ہے جس میں علامہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ the prophet is like a bridge between the ancient and the modern world. اور وہ اس طرح ہے کہ ان کا ایک قدم جو ہے وہ وحی کے ساتھ منسلک ہے اور ان کا دوسرا قدم جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ میں ہے کہ آپ نے اس کی بیسس کے اوپر اپنے فیوچر کو کس طرح شیپ کرنا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو یہ سمجھنے کے لیے, بیکاز اگر ان کو نہیں آپ مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ وہ میرے خیال میں ماضی میں سے نکل کر مستقبل کی طرف گامزن نہیں ہو سکیں گے آپ. سو پھر کہتے ہیں کہ رونق از ما محفل ایام را او رسول را ختم و ما اقوام را. کہ اب جو دنیا میں جو رونق ہے وہ زمانے کی بزم کی رونقیں ہم نے ہی قائم رکھنی ہیں, یہ ہماری وجہ سے ہیں. اور یہ اب پھر وہ چیز کو ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ رسول جو ہے وہ ختم ہو گئے, آخری پیغمبر جو تھے اس کے بعد کوئی اور وہ مطلب وہ رسولوں کے لیے خاتم النبیین تھے وہ, اب اس کے بعد اور کوئی رسول نے نہیں آنا اور ہمارے اوپر قوم ختم کر دی گئی کہ اس کے بعد جو ہے اور کوئی قوم جو ہے یا کوئی ملت جو ہے وہ اس بیسس کے اوپر وہ آگے نہیں آ سکتی. توحید سے کوئی بلند نظریہ آ ہی نہیں سکتا. تو اسی کی بنیاد کے اوپر
آپ نے اپنی ایک ارتقاء ایولوشن اپنی ساری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ آپ نے کرنی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خدمت ساکی گری بر ماں گذاشت، داد مارا آخرین جامی کے داشت. واہ. سو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ساکی گری، یعنی کہ وہ ساکی کا کیا ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ جام کو لے کے ہاں وہ کرتا ہے. تو یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ جو آخری پیغام ہے، وہ جو توحید کا وہ ہے جس کے اوپر آپ کا دین بیسڈ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، تو اس کا پیغام اب آپ نے لے کے چلنا ہے. آپ کے علاوہ کوئی اور امت اس پیغام کو آگے اس طریقے سے نہیں لے کے جا سکتی اور نہ ہی لے جائے گی. وہ جو اس کا کیا کہنا چاہیے اس کو، وہ اس کا سہرا وہ آپ ہی کے سر پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. سو خدمت ساکی گری بر ماں گزاشت، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی تھی. داد مارا آخرین جامی کے دا، جو آخری جام، جو آخری پیغام ہے خدا کا، وہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے کہ تم ہی نے. وہ کون سا وہ شعر ہے اپنا دائن اس کے اندر کہ پتہ نہیں کیا، پیغام توحید لے کر ہم مثل جام پھرے، ہاں میں توحید کو لے کر مثل جام پھرے، معلوم ہے تجھ کو کہ کبھی ناکام پھرے. تو وہی ہے کہ میں توحید جو ہے نا آپ کو دی گئی ہے، تو آپ ہی نے اس کو بلند کرنا ہے، آپ ہی نے اس پیغام کو لے کے پھیلانا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ لا نبی بادی احسان خداست. یہ رسول اللہ کی جو ہے یہ حدیث ہے، ان کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. یعنی کہ ایک جو اس کو علامہ نے اس میں ریکنسٹرکشن میں ڈسکس بھی کیا ہوا ہے کہ پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ اپنے جب پایہ تکمیل کو اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ گنجائش نہیں ہوتی. تو پھر اس کو پھر بہرحال اس کو پھر وہ کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر انہوں نے نبی کو بھی ختم کیا اور جو ہے وہ پردہ ناموس دین مصطفیٰ است. یعنی کہ یہ جو ہے مراد جو ہے وہ مطلب کہ جو دین اسلام ہے اس کی عظمت و شرف کا محافظ ہے. یعنی اگر کوئی بعد میں کوئی نبی آ جاتا تو ملت اسلامیہ اور دین اسلام کا وجود نہ رہتا اور مسلمان بکھر گئے ہوتے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پھر جب آپ یہ کسی اور نبی کے آنے کی بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا ڈینجر ہیں اس کے، اور وہ آپ کے لیے پھر ایک ایسا دروازہ کھول دیتی ہے، وہ کانسیپٹ جو ہے جو کہ وہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو ہاں وہ مطلب کہ یہ چیز جو ہے وہ جب کہ قرآن نے کہہ دیا کہ اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے، ہدایت اس میں نے جو ہے تمہاری مکمل کر دی ہے، تو پھر وہ آپ اور راستہ جو ہے کھول دیتے ہیں. تو یہ سارا نظامی درم برم آپ کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس میں علامہ نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے یہ اس پوائنٹ کو کہ اس کو لاجیکلی بھی، ہسٹوریکلی بھی، اور فرام all the other aspects, sociological aspects also. یہ ختم کر لوں، 3 شعر رہیں گے پھر جتنے میرے سوال پوچھ لیں. سو قوم را سرمایہ یہ قوت عزو، حفظ سر وحدت ملت عزو. تو یہی جو چیز ہے، یہی امر جو ہے ہماری ملت کی، قوم کا، یہ قوت کا جو ہے وہ سرمایہ ہے، اور ملت کی وحدت کے
جو ہے جو اس کا جو بھید ہے اس کی حقیقت کی حفاظت بھی اسی سے ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں اس میں؟ یہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کی. سو علامہ کے نظریے میں صرف دو چیزیں ایک مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہیں: توحید پر ایمان اور خاتم نبیین کے اوپر ایمان. مطلب کہ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کے اوپر، ناٹ آن دا پروفٹ ہوڈ کہنے، فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ ہے یہاں پر. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. سو حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، تا ابد اسلام را شیرازہ بست. تو یہ جو سارا خدا نے شریعت بھی ختم کر دی، قرآن بھی آخری کتاب ہو گیا، آخری پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو رسول اللہ کے پرسنالٹی میں ہمیں وہ بھیج دیا. تو اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی دعویٰ کرے کسی ادروائز کسی چیز کا تو وہ خدا نے مٹا ڈالا اس کو، وہ نہیں ہو سکتا. اور 10 ٹائمز انلمیٹڈ جو ہے انہوں نے جو ہے یہ اس بات کی، اس کو شرازہ بندی کو کیا کس طرح آپ کو کہیں گے، مطلب اس کو تشکیل دے دی ہے. مطلب شرازہ بندی جب ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب اس میں کچھ اور گنجائش نہیں ہے کچھ اور کرنے کی. آپ ہیں ہاں تکمیل جو ہے اس کی وہ کر دی. تو اس وجہ سے پھر جو بھی کوئی اور کوئی باطل کے دعوے کرے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے ختم کر دیے انہوں نے، سب دروازے بند ہو گئے. یعنی کہ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ جو ہے نا وہ اس نے بالکل طے کر لیے. اور یوں ملت اسلامیہ کے اتحاد کے جو ہے باہمی اتحاد کے لیے وہ ایک یگانگت یا ایک بیس جو ہے انہوں نے فراہم کر دی. پھر اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ دل ز غیر اللہ مسلمان برکند، نعرہ لا قوم عبادی فی زند. اچھا یہ غلط لکھ دیا اس کا، نعرہ لا قوم عبادی می زند، میرے بعد. تو جب مسلمان پر توحید، مسلمان کے لیے جب توحید پر ایمان اس کا جو کامل وہ ہوتا ہے اور وہ رکھتا ہے تو اس کا عملی اظہار جو ہے وہ کرتا ہے. اور پھر وہ کسی بھی مطلب کہ غیر اللہ کے سامنے وہ نہیں جھکتا. بات وہ اسی پر آ جاتی ہے اس کی کہ توحید اور رسالت کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کا سارا جو ہے وہ اسٹرکچر جو ہے کھڑا ہوتا ہے. ہاں کانسیپٹ اس میں وہی ہے کہ انہوں نے تو بھی بتائی ہے کہ اس کی رسالت کی اہمیت کیا ہے. اب یہ اس میں بتاتے ہیں کہ در معنی ان کہ اس بات کے معنی کہ مقصود رسالت، جو رسالت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ تشکیل و تاسیس. تشکیل دینا یعنی کہ اس کو وہ بنانا، اور تاسیس کے کیا معنی ہے؟ فاؤنڈیشن. ہاں کہ اس کی تشکیل اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ حریت و مساوات و اخوت بنی نوع آدم کے اوپر. مطلب کہ اس نظم کے اندر جو اب علامہ جو آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو توحید کا ایسے وہ پچھلے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کو توحید سکھاتا ہے، اور توحید کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کی ایک امت کو وہ بنیاد رکھتا ہے اور اس میں پیدا کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے کہ توحید پریکٹس کس طرح کرنی ہے. تو اب یہاں پہ جو علامہ وہ بات کر رہے ہیں وہ ایسنس آف توحید کی بات کر رہے ہیں کہ ایسنس آف توحید کیا ہے. مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے توحید کو فالو کس طرح کرنا ہے، اس کو فالو کس طرح کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے.
ان کو اس کو اپنی جو ہے وہ اپنا وہ جو کہتے ہیں نا ایز کس طرح جو آپ نے ایک ورکنگ پرنسپل بنانا اس کو، کس میں؟ انڈیویجول لائف میں اور کلیکٹیو لائف کے اندر. یہاں پر تو ہم مطلب وہ کلیکٹیو لائف کے اوپر ہی ہے، انڈیویجول میں تو آپ نے اسرار خودی میں آپ نے وہ کیا ہے. یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایسنس آف توحید وہ ہمارا رہ گیا، وہ مطلب ہیومن فریڈم، ایکوالٹی اور یونٹی. ٹھیک ہے، ایسنس جو ہے توحید کا وہ ہیومن فریڈم، ہیومن ایکوالٹی اور ہیومن یونٹی ہے. اچھا، ان چیزوں کو اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے اور رسول اللہ کی سنت میں آپ دیکھیں گے، قرآن کی روح سے آپ وہ دیکھیں گے، تو یہ تینوں آپ کو یہ چیزیں اس میں بالکل پانی کی طرح شفاف جو ہیں آپ کو دکھائی دیں گی آپ کو. اینڈ یہی آپ کو جو ہے وہ علامہ بتا رہے ہیں کہ توحید کا ایسنس جو ہے وہ یہی ہے. اینڈ دی ادر تھنگ از دس دیٹ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اسلام نے پریکٹس کر کے دکھائی ہیں.